بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مبحث ثالث میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ حدیث اخذ کرنے کا طریقہ کیا تھا صحابہ کا، خواتین کا حصہ کتنا تھا، اور امہات المومنین کا رول کیا تھا۔ اب مبحث رابع ہے البعوث والعفود واثرها في انتشار الحدیث النبوی۔ البعوث والعفود، بعوث بعثن سے ہے، یعنی کسی کو بھیجنا، کوئی جماعت روانہ کرنا، اور وفود وفدہ سے ہے، یعنی آنا، کسی ٹیم کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ اور وفد کا تشریف لانا۔ تو بعوث اور وفود، چاہے نبی نے بھیجا ہو، چاہے نبی کے پاس کوئی ٹیم آئی ہو، ان کا کیا رول رہا ہے حدیث نبوی کے پھیلانے میں، انتشار حدیث میں ان کا اثر اور ان کا رول۔ تو پہلی چیز ہے کہ بعوثہ صلی اللہ علیہ وسلم و اثرها فی نشر الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کو روانہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جماعتوں کو بھیجنا اور حدیث کے پھیلانے میں ان کا رول اور ان کا اثر۔ بدت الدعوت المحمدیۃ سرا، دعوت محمدی سرن شروع ہوئی تھی، 3 سال تک خفیہ دعوت تھی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کی تھی، مصلحتاً اس کا حکم دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان والے اور قریش والوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ تو اچانک اتھل پتھل مچانا یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایسی قوم میں بھونچال لانا کہ جن کی نظروں میں تلوار ہی ہر مسئلے کا حل ہو، ہر چھوٹی بڑی بات پہ تلوار ہی سے فیصلہ کرنا جن کا شعار اور جن کی پہچان ہو، تو وہاں اتنا بڑا کام اور فوراً کرنا، کھلم کھلا کرنا، یہ دشوار تھا اور یہ مناسب بھی نہیں تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ خفیہ دعوت دیجیے۔ آپ چپکے چپکے دعوت دیتے تھے، دار ارقم کو مرکز بنایا تھا، وہیں جمع ہوتے تھے، آپ وہیں تربیت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اور 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ تو اب یہ جہری مرحلے میں دعوت داخل ہو گئی۔ شروعات دعوت محمدی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی، سرن تھی، یعنی خفیہ دعوت سے آغاز ہوا۔ کما رأیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا، واستمرت علی ذلک 3 سنین، اور یہ سلسلہ جاری رہا 3 برس تک، سنین 3 سال تک، 3 سنین 3 سال تک جاری رہا۔ ثم امر اللہ نبیہ بان یجہر بہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب جہرن دعوت دیں، دعوت محمدی کا اظہار کریں۔ جہر یعنی اظہار کرنا، کھل کر دعوت دینا، سر عام لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ بعد ان تکونت نوات صالحہ من المسلمین،
नवात यानी कहते हैं दाने को। तो सालेह बीज के मुसलमानों में से तैयार हो जाने के बाद, ये जो इब्तिदा के साबिकीन अव्वलीन के हीरे थे, जब ये पूरे तौर पर तैयार हो गए, ढाल बन गए और जान और माल की कुर्बानी बखुशी देने के लिए तैयार हो गए और नबी का दस्ते रास्त बन गए, तब अल्लाह ताला ने कहा कि अब खुल के दावत दीजिए। बाद अन तकव्वनत नवातुन सालिहा, सालेह बीज तैयार हो जाने के बाद, मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से, फमा कान मिन कुरैश इल्ला अन नसबूहु अल अदा वस्तमर्र अल अम्रु अला ज़ालिका हीन मिन ज़मान। फमा कान मिन कुरैश, कुरैश के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि नासबूहु अल अदा, उन्होंने आपसे खुल्लम खुल्ला दुश्मनी की। वस्तमर्र अल अम्रु अला ज़ालिका हीन मिन ज़मान, हीन यानी वक्त, जमान यानी जमाना। तो हीनम मिन ज़मान यानी जमाने का एक वक्त इस पर गुजरा, और ये मामला चला एक मखसूस वक्त तक। हत्ता दखल अल इस्लाम, हत्ता दखल अल इस्लाम कसीर मिन अहलिल मदीना, यहाँ तक कि इस्लाम में अहले मदीना के बहुत से लोग दाखिल हो गए। फअमर अल्लाहु नबियहु बिल हिजरा इलैहा, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को मदीना हिजरत की इजाजत दे दी, बल्कि हुक्म दे दिया। अल्लाह ने, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी को हिजरत करने की, इलैहा यानी इलल मदीना। फंतकल इलैहा मअ अस्हाबिही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हो गए मदीना अपने साथियों के साथ। व अस्बहतिल मदीनतु मिन ज़ालिकल वक़्ति महबतुल वही व क़ाइदतुल इस्लाम, और मदीना उसी वक्त से हो गया महबत वही, वही नाजिल होने की जगह। पहले मदीने मक्के में वही उतरती थी, अब आप मदीना गए तो मदीना महबत वही हो गया, वही उतरने की जगह मदीना। व क़ाइदतुल इस्लाम, और इस्लाम का मरकज बन गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वहां मुंतकिल हुए, लेकिन सबके साथ नहीं गए। पहले मदीने मक्के में आप जुल्म सहते रहे, और जब बेशतर सहाबे किराम यहाँ से मदीना चले गए, तब आखिर में आप अपने यारे गार के साथ मदीना गए। और जब आप वहां गए तो मदीने को शर्फ हासिल हुआ, अब वो यसरिब से मदीना हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मरकज बन गया और वही नाजिल होने की जगह। गज़ा मिनहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअदा अद्दीनी वहदस बिहा अक्सर हदीसी वहदस बिहा अक्सर हदीसी। गज़ा मिनहा नबी, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से गजवा किया, आदाए दीन से, मदीना में से, मदीने ही से दुश्मन, दुश्मनों से आपने लड़ाई लड़ी। गजा गजवा किया, लड़ाई लड़ी, आदाए दीन से, मदीने में रहते हुए। तो दीन के जो दुश्मनान थे वहां ऐसा नहीं था कि हुकूमत की सीज बिछी हुई थी, गालेचे लगे हुए थे, जाके क़यादत करनी थी, जाके हुकूमत करनी थी, बल्कि वहां जाने के बाद मेहनत करनी थी। कांटों का सीज था, रातों को जागना पड़ता था, पहरेदारी करनी पड़ती थी, और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करते थे उनसे लड़ना भी पड़ता था। तो बहुत सारे गज़वात आपने लड़े मदीने से। और वहद्दस बिहा अक्सर हदीस ही, और
مدینے ہی کے اندر آپ نے اکثر حدیثیں بیان کی، الا ان القتال كان حائلا دون دخول كثير من القبائل في الاسلام، سوائے اس کے کہ قتال حائل تھا بہت سارے قبیلوں کے اسلام میں داخل ہونے سے۔ کانا حائل، حائل یعنی رکاوٹ، رکاوٹ تھی قتال، یہ جنگ و جدال حائل بنی ہوئی تھی، جنگ کرنی پڑتی تھی۔ مکے سے لوگ 450 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے وہاں جا کے چیلنج کرتے تھے، وہاں جا کے لڑتے تھے، بدر کے مقام میں آ کے چیلنج کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا صفایا کرنے کا ارادہ کیا اور اٹیک کیا، اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے شبخون مارنے والا گروپ بھی تھا، راتوں کو کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ مدینے کے اندر بھی آپ کے دشمنان موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں تھا، اور دعوت کے کام میں یہ لڑائیاں حائل بنی ہوئی تھیں، رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ تو کان حائلا دون دخول کثیر من القبائل فی الاسلام، بہت سے قبیلوں کے اسلام میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھیں یہ لڑائیاں۔ کما کان مانعا من وصول الدعوت الى اطراف الجزیرہ، اسی طریقے سے جزیرت العرب کے اطراف میں دعوت پہنچنے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ فما ان وقع صلح الحدیبیہ بین النبی و اہل مکہ حتی امن الناس، تو جب صلح حدیبیہ واقع ہو گئی نبی اور مکے والوں کے درمیان، صلح حدیبیہ یہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک بڑی صلح تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل ناخواستہ، یعنی صحابہ کرام کی رضامندی اس میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا، صحابہ کرام خفا بھی تھے۔ یہ لوگ نکلے تھے، مکہ کا ارادہ کیا تھا، عمرے کی غرض سے جانا چاہ رہے تھے، صحابہ کرام کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، خانہ کعبہ سے دور ہوئے، اپنے آبائی وطن کو دیکھنے کا شوق بھی تھا، اللہ کے گھر کے دیدار کی تڑپ بھی تھی، تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ نبی کے ساتھ نکلے تھے کہ جائیں گے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، اس کا طواف کریں گے اور عمرہ مکمل کریں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا انہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہماری عورتیں بھی تلوار لیے تیار ہیں، اور ہمارے بچے بھی، اور ہمارے جوان اور ہمارے بوڑھے سب تلوار سونتے ہوئے بیٹھے ہیں، اگر مکے میں گھسنے کی کوشش کی تو گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ پھر وہیں صلح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خفا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ابو بکر صدیق نے اطمینان دلایا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پھر بہرحال صلح ہو جاتی ہے، اور صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تب کیا فائدہ ملتا ہے؟ مدینے اور مکے والوں کے بیچ میں جب صلح ہو جاتی ہے، نبی اور اہل مکہ کے درمیان جب معاہدہ طے ہو جاتا ہے، تب امین الناس، لوگ مامون ہو جاتے ہیں، بعضهم بعضا، ان میں سے بعض سے مامون ہو جاتا ہے، وجالس بعضهم بعضا، اور بعض کے ساتھ بیٹھنے کا موقع پا جاتا ہے، وتحدثوا فی شان هذا الدین الجدید، اور وہ بات کرتے ہیں اس دین جدید کے معاملے میں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں اب اس کا چرچا شروع ہو جاتا ہے، فی ظل هذه الہدنہ المبارکہ،
اس مبارک صلح کے سائے میں دخل کثیر من العرب فی الاسلام، عرب کے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فانتهز النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الفرصة وارسل كتبه الى الملوک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرصت کو غنیمت جانا۔ انتہز هذه الفرصہ یعنی فرصت کو غنیمت جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب امن ہو گیا، لڑائیوں سے سکون مل گیا، جب آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا، وَأَرْسَلَ كُتُبَهُ إِلَى الْمُلُوكِ، اور آپ نے خطوط بھیجنے شروع کیے بادشاہوں کے پاس، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے، وَبَعَثَ بُعُوثَهُ إِلَى الْقَبَائِلِ الْمُسْلِمَةِ، اور مسلم قبیلوں کی طرف بھی آپ افراد کو روانہ کرتے تھے، لِتَعْلِيمِهِمْ السُّنَنَ وَالْأَحْكَامَ، انہیں سنت اور احکام سکھانے کے لیے۔ جو اسلام نہیں لائے ہیں انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے، اور جو اسلام لا چکے ہیں انہیں اسلامی احکام سکھانے کے لیے افراد روانہ کیے۔ فبعث منهم الى اليمن والى البحرين والى اليمامة والى حضرموت والى عمان وغير ذلك من بلاد العرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا افراد یمن کی طرف، بحرین کی طرف، یمامہ کی طرف، حضرموت کی طرف، عمان وغیرہ کی جانب، دیگر بلاد عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ یہاں جو نسخہ میرے پاس ہے بس اسی پہ دور ثالث یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا صفحہ آپ کھولیے تو بلاد العرب کے بعد کیا ہے؟ الدور الثالث سیدھا ہے؟ جی شیخ۔ اچھا جی، حالانکہ اس میں اصل نسخے میں اور تھوڑی سی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مختلف علاقوں میں، تو کیسے بھیجا؟ ٹرینڈ کر کے بھیجا، جیسے معاذ ابن جبل کو بھیجا آپ نے یمن کی جانب، اور بتا دیا، کہا دیکھو یمن جا رہے ہو، جو لوگ ہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، جو مومن ہیں انہیں احکام بتانے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کن لوگوں سے سابقہ پڑے گا، تو مؤثر ذریعہ کیا ہے تبلیغ کا، انہیں کیسے دین کی دعوت دینی ہے، کتاتی اہل الکتاب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیزیں سکھائیں، اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے، تو انہوں نے بتایا، کہا قرآن سے فیصلہ کروں گا، آپ کے فرمان سے فیصلہ سناؤں گا، اگر یہاں کچھ نہیں پاؤں گا تو اجتہد ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے مسئلہ الدور الثالث ہے۔ لا ابھی إن شاء تک الله سنبدأ من هنا شيخنا. نہیں، نبدا من شانتی کو، ہدنا یعنی جو جنگ کے بعد جو صلح ہو جائے، شانتی ہو جائے، تو اس مبارک صلح، اس مبارک سمجھوتے کے سائے میں عرب کے امن بھی کر سکتے ہیں شیخ اسے؟ امن بھی کر سکتے ہیں، امن، شانتی، سمجھوتا، صلح۔ تو هذه الهدنہ المبارکہ، ہدو کہتے ہیں اطمینان اور آرام کو، ہاں، جیسے کہیں کہ اغلق الباب بالہدو، کیا مطلب ہے؟ یعنی دروازہ آرام سے بند کرو، اطمینان سے۔ تو ہدنہ المبارکہ، یہی صلح حدیبیہ مراد ہے، یہ مبارک صلح
کہ اس مبارک صلح کے سائے میں بہت سے عرب کے لوگ داخل ہوئے، کہاں؟ فی الاسلام، اسلام میں۔ انتہاز فرصہ کہتے ہیں فرصت کو غنیمت جاننا۔ انتزہ هذه الفرصہ، اس فرصت کو آپ نے غنیمت جانا۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے قبیلے میں کوئی دوسرا اتنے آسانی سے جا نہیں سکتا تھا۔ کچھ معروف قبائل تھے، ان کے ڈاکو اور رہزن تھے، لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے، جان لے لیتے تھے، اور اس جان کی کسی کو قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے جان کا خطرہ رہتا تھا اور نکلنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ لیکن جب صلح ہو گئی تو آزادی کے ساتھ ادھر ادھر آنا جانا ممکن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال کیے، افراد روانہ فرمائے۔ جی، تو الدور الثالث اس میں داخل ہو جاتے ہیں یہ تاکہ مکمل نہیں کریں گے، ہاں، یہ اس کو مکمل نہیں کریں گے، اس کا جو کا جو حصہ ہے، کنڈیشن ہے۔ اچھا ہے، آپ نے کہاں ہے اس میں مکمل کریں؟ لیکن جی کتاب جی میں جو ہے امتحان وہی ہوگا جتنا ہے، تو جی اس لیے شیخ، میرے خیال سے اس کو جانے دیتے ہیں بدور الثالث، ہے نا؟ اچھا، اس لیے کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا اب، اس کا ٹھیک مختصراً ہے میں نے شیخ۔ بتا دیا ہے۔ دیکھیے وفود جو آئے، تھوڑا سا اچھا سرسری دیکھ لو، کھولو، اگر آپ نے کھولا ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو، دور ثالث بعد میں پڑھیں گے، اسی کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن بس ایسے سرسری دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، ہاں سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ کہہ رہے ہیں كانت هذه البعوث رسل رحمة وهداية للناس بما حملوه إليهم من القرآن والسنة۔ تو یہ جو بعوث تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجنا تھا لوگوں کو، یہ رحمت کے پیامبر بن کے آئے، لوگوں کے لیے راہبر بن کے آئے، جو ان کے پاس قرآن اور سنت کی تعلیمات تھیں، اس لیے کہ یہ دونوں روحوں کے لیے زندگی تھی، نفوس اور ارواح کی زندگی تھی اس میں۔ كما كانت هذه البعوث عاملا مهما في نشر حدیث النبی، اسی طریقے سے یہ جو بعوث یا جو جماعتیں آپ نے ارسال فرمائی، یہ بہت اہم عامل بن گئے حدیث کی نشر و اشاعت میں، مسلمانوں کے درمیان مختلف جزیروں میں۔ وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخير لهذه المهمة من كان على جانب عظیم في العلم بالقرآن والسنن۔ آپ اس اہم مشن کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے جن کے پاس قرآن اور سنت کا گہرا علم ہوتا تھا، اور وَكَانَ يُزَوِّدُهُمْ بِحَدِيثِهِ الشریف، اور آپ انہیں آراستہ کرتے تھے اپنی حدیث شریف سے اور اپنی حکیمانہ رہنمائی سے، اور انہیں سکھاتے تھے کہ کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلانا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اللہ کے رسول کے قول کی طرف جو آپ نے معاذ ابن جبل سے فرمائی تھی اس وقت جب انہیں یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، تم جا رہے ہو اہل کتاب کے درمیان، تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ فَقُلْ، اگر یہ تمہاری بات مان لیتے ہیں تب ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سال میں 1 مہینے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تب ان سے کہنا کہ ان اللہ فرض علیکم حج البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، جو راہ کی استطاعت رکھتا ہے، جو وہاں آ سکتا ہے۔
اگر تمہاری بات وہ مان لیتے ہیں تب ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا تمہارے فقیروں کو دے دیا جائے گا آخر تک۔ وبطبيعة الحال كان المبعوث بين أحكام كل ذلك بما سمعه، بين أحكام كل ذلك بما سمعه من حدیث النبی۔ اور طبعاً حالت یہ تھی کہ جسے بھیجا جاتا تھا وہ ہر اس سلسلے میں تمام احکام بیان کرتے تھے جو نبی سے انہوں نے سنا تھا۔ آگے کھولیے تو آگے کیا ہے، اگلا صفحہ ہے، جو سنے تھے نبی سے وہ بیان کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا۔ بس ہاں دیکھیے، رک جائیے، یہ وفود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے اور کچھ مثالیں یہاں ہیں۔ وفد بنی سعد نمبر ایک دیکھیے، وفد بنی سعد ابن بکرن وکان وافدهم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا زمام ابن ثعلبہ۔ یہ وفد بنی سعد اور اس کے جو ہے ذمہ دار تھے زمام ابن ثعلبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد آیا تھا سن 9 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا انہوں نے پایا، ولا یعرفہ، لیکن آپ کو نہیں پہچان پائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ یعنی عبد المطلب کا بیٹا، آپ کے دادا کا نام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ایسے گھل مل گئے تھے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں، اتنی خاکساری سے بیٹھے رہتے تھے کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ تو کہا تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے، یعنی عبداللہ کا بیٹا کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فاشاروا الی النبی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ فدنا منہ، تو وہ آپ سے قریب ہو گئے اور کہا کہ انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، میں آپ سے سوال کچھ پوچھنے والا ہوں اور آپ پر اس بارے میں تھوڑی سی سختی بھی برت سکتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل عما بذالک، عما بدالک، آپ نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو، سل عما بدالک، بدالک جو تمہارے لیے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سخت سوال کرو نرم سوال کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ فقال یا محمد جاءنا رسولک، تب انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا رسول آیا، آپ کا پیغمبر آیا، اور اس نے ذکر کیا کہ انک تزعم ان اللہ ارسلک، کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال صدق، آپ نے کہا انہوں نے سچ کہا ہے۔ فقال، تو زمام نے کہا کہ انشدک برب من قبلک ورب من بعدک، میں قسم کھا رہا ہوں اس رب کی جو آپ سے پہلے والوں کا رب ہے اور آپ کے بعد والوں کا رب ہے۔ قال اللہم نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یعنی اس پر قسم لیا، کہا کہ آپ کیا قسم کھاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا قال انشدک باللہ اللہ امرک، تو کہا میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے رہا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ان تصلی 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ؟ قال اللہم نعم، کہ آپ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ من اموال اغنیائنا فترده علی فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے مالداروں کا مال لیں اور ہمارے غریبوں میں اسے لوٹا دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا وانشدک باللہ، میں اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 1 مہینے کا روزہ رکھیں 12 مہینوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر وہی سوال کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ حج بیت اللہ کرے وہ
آدمی جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا میں فَأَنَا قَدْ آمَنْتُ، تو ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا ہوں، وَصَدَقْتُ، اور میں نے تصدیق کر دی ہے، وَأَنَا زَمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور میں زمام ابن ثعلبہ ہوں۔ ثم رجع زمام إلى قومه فأسلموا جميعا، پھر وہ زمام اپنے قوم کے پاس آئے اور سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد وفد عبد القیس ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ہم آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں مگر شہر حرام ہی میں، جو محترم شہور ہیں جن میں جنگ لڑائی نہیں ہوتی ہے، اسی میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ آگے آگے کھولیے گا، آگے بڑھیے، بس ہاں، بس تو وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ أَرْبَعٍ، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دیا، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ اور جی پھر وفد نجیب ہے، یہ بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو وفود آئے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے اور اپنے قبیلوں میں جا کے بتاتے تھے، اور بڑی تعداد میں وہ قبائل کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ ہاں اور نیچے آئیے جی، اور بس اب دیکھیے، اب یہ تو کبھی وفود کا تذکرہ ہوا، اب حجۃ الوداع اور اس کا اثر۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کا کام تمام ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو چپ بھی کراتے تھے اور کہتے تھے اسمعوا قولی، میری بات اچھی طرح سے سن لو، فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اب نہیں مل پاؤں گا میں اس سال کے بعد تم سے کبھی بھی، لہذا اچھی طرح سے میری بات سن لو۔ اور یہ بڑی تعداد تھی لوگوں کے ذہن و فکر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں ڈال دیں اور یہ بتا دیا کہ اب میرا مشن پورا ہو گیا ہے، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور اوپر جائیے، نیچے آئیے، ہاں تو یہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی، اور یہ جو بڑا مجمع تھا 1,00,000 یا کچھ روایتوں کے مطابق 1,40,000، انہوں نے اپنے محبوب کا دیدار کیا، جن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور شرف صحابیت حاصل کی۔ اس طریقے سے سنت گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن کن مراحل سے گزری ہے وہ واضح ہو گیا۔ اب ایک دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے جہاں سے سنت گزری ہے، ایک دوسرے جیل اور دوسری نسل کے کاندھوں پر جب سنت آئی ہے تب اس کا مشاہدہ کیا جائے گا دور ثالث میں، الدور الثالث۔ اچھا دور ثانی ہے کیا؟ جی ہاں، دور اول تو ہے، دور ثانی جی دور ثانی ہے شیخ، ایکچولی یہ PDF ہے شیخ، اس میں شاید مسنگ ہے کچھ کانٹینٹ، 113 ہاں، پیجز ہیں، 46 سے 96 پیجز۔ تو یہ مس ہے کیا؟ یہ تو ہاں ہمارے جی پاس میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں، میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں۔ ہاں تو یہ سینڈ کر دو، دور ثانی بھی پڑھنا ہے نا، جی شامل شیخ ہے؟ اس میں ہے، شامل ہاں ہے تو وہ الگ سے مجھے بھیج دو، جی۔ اور انشاءاللہ اب یہ دور ثانی دیکھیں گے، السنہ فی زمن الخلافہ الراشدہ، خلافہ راشدہ کے زمانے میں سنت، نبی کے زمانے میں سنت کا کیا حال تھا، اب خلافت راشدہ میں سنت کا کیا حال ہے۔
یہ دیکھیں گے اور اس میں کچھ مباحث ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی گھنٹی میں شروع کریں گے. انشاءاللہ. جی. جزاک اللہ.